أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نبر قلوبنا شعاع أنوار الولاية الإلهية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية من الجنة والإنسية. وصلى الله على مبلغ رسالات الإلهية أحمد مصطفى محمد مصطفى أبي القاسم والصولة العدنية والاسمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية ومآثر الباقرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية والعدل الرضمية والجودة قوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عزاداران مظلوم کربلا، امام مظلوم کربلا کی ذات بابرکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات سمیٹ دی. دنیا اور آخرت کا نام لیا جائے، الگ الگ تذکرہ کیا جائے تو وہ ایک چیز ہے، کہ لفظ حسین کہہ دیا جائے تو کل کائنات اس میں سمیٹ جاتی ہے. اس لیے کہ ایکتا پروردگار نے، خالق رزاق و وحدانیت الہی نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جس کے خلق کرنے پہ بھی پروردگار نے ناز کیا ہے. وہ شخصیت ہے امام حسین کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز گفتگو دیکھیں. جب جبریل نے پوچھا تھا کہ میرے اللہ بہت سے موقع آئے ہیں، تم نے مجھے آرڈر دیا، میں زمین پہ گیا، رسول کی ولادت ہوئی، مبارکباد دینے کے لیے تو نے اکیلے مجھے بھیجا. علی کی ولادت ہوئی تو اکیلے بھیجا مبارکباد کے لیے. سیدہ کی ولادت ہوئی تو اکیلے بھیجا. یہاں تک کہ جو بڑی عظیم شخصیتیں آئی ہیں مبارکباد کے طور پہ مجھے اکیلے بھیجا ہے. لیکن یہ کون ہے جن کی ولادت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10,000 قبیل، ایک قبیل 10 لاکھ
جبریل گھبرا گئے اور آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کیا آسمان خالی ہو جائے گا؟ پورا آسمان خالی کر کے ایک حسین کی ولادت پہ مبارکباد کے دیے جا رہے؟ تو اللہ نے آواز دیا تم نے جانا نہیں کہ میرا حسین کیا ہے، میں نے حسین کو اپنی قدرت سے خلق کیا ہے۔ توجہ کریے گا، اللہ نے اعلان فرمایا کہ حسین کو اللہ نے اپنی قدرت سے خلق کیا ہے۔ آدم کو مٹی سے، انبیاء مرسلین کو نور سے، حسین کو اپنی قدرت سے۔ راز الہی کے ایک راز کا نام ہے حسین، خزانہ الہی کے خزانے کا نام ہے حسین۔ میں اپنی قدرت کو دنیا کے سامنے پہنچانے کا ایک وسیلہ دے رہا ہوں جس کا نام ہے حسین، جن کی بارگاہ میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اب الگ بات ہے کہ انسان یہ سوچے کہ دربار رسالت میں نہیں تو ہو سکتی ہے، تمہارے ہاں قسمت میں اولاد نہیں ہے، یا اور کسی خزانے میں کمی ہو سکتی ہے۔ حسین آواز دیتے ہیں اللہ نے ہمیں بااختیار بنایا ہے، اپنی قدرت کا فرما بردار اور ناز بردار بنایا ہے، لہذا حسین کی بارگاہ میں کوئی چیز۔ تو ساری کائنات، ساری مخلوق، دنیا اور آخرت کے تمام معاملات اگر سمٹ جائیں تو اسے در حسین پہ پہنچایا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جنت کے جو دروازے پہ لکھا ہے وہی فقرہ امام حسین کے روضہ مقدس پہ اور ان کی زری پہ لکھا ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، جبکہ یہ حدیث ہے 4.5 پیج کی۔ اسے اگر پڑھا جائے تو تمام دین، مذہب، اخلاقیات، اصول، فروع سب کچھ سمیٹ کے امام حسین کے ذات میں آ جاتا ہے۔ مجھے پہلے مجلس کا ترجمہ کرنا ہے، پھر میں اپنی بات آپ حضرات کے خدمت میں رکھوں گا۔ جو مسلسل تشریف لا رہے ہیں اسی سے بات وابستہ ہوتے ہوئے پیغمبر اسلام نے یہ اعلان فرمایا، اس حدیث کو ہم بہت مختصر پڑھتے ہیں، کبھی وقت رہے تو 4.5 پیج میں یہی ایک حدیث ہے جس میں کل کائنات سمٹی ہوئی ہے۔ حدیث قدسی ہے، ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ میں نے گزارش کیا تھا کہ مجلس کے کوئی بھی فائدہ آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب تک انسان مجلس میں رہتا ہے بہت سے گناہوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ حسین کی مجلس جب ہدایت دیتی ہے تو حسین کتنے بڑے ہادی ہوں گے۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، انسان یہاں بیٹھے گا جھوٹ نہیں بولے گا، انسان بیٹھے گا برا نہیں سوچے گا، انسان خرافات نہیں سوچے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد جلدی سمٹ آ جائے گی تاکہ میں اپنی بات شروع کر دوں میرے عزیزو۔ ایک مرتبہ پھر بابا دے بلند صلوات۔ کچھ باتیں تو گزارش کرنی ہے، یہ فرش اعلیٰ پر آئے ہیں تو اس فرش سے ہمیں کچھ لے کر جانا ہے، اور یہ ایسا دسترخوان ہے، اسے کہا جائے اوپن یونیورسٹی ہے، کسی کے لیے یہ دروازہ بند نہیں ہے، بس شرط ہے کہ وہ انسان بھی ہو، انسانیت اس کے اندر پائی جائے۔ تو حسین سب کے مربی ہیں، سب کے رہبر ہیں، سب کے قائد ہیں۔ حسین نے یہ چاہا تھا کہ ہمارا گھر جو امام بارگاہ ہے، اس لیے میں نے زیادہ گھر بنایا ہے امام بارگاہ۔ پڑھا لکھا مجمع میرے عزیزوں، میں 2 جملے گزارش کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ توجہ کریے گا، کل تک یہ بات تھی کہ مذہب، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے سب کے یہاں پرابلم یہ ہے کہ گھر گھر مذہب نہیں جا رہا ہے، تو لہذا علی کی بیٹی نے کہا کہ ہم خیل خانے سے ایک راستہ بنا دیں گے کہ ہر آدمی اپنے گھر سے حسین کے گھر میں آ جائے گا۔ جب حسین کے گھر میں آئے گا تو حسین کے گھر کے پیغامات کو اپنے گھر تک پہنچائے گا۔ نہیں، اب ایک جملے کی قدر کریں، انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے۔ دیکھیں، رائے مشورہ لینا
انسان اللہ کو دے دیتا ہے، امام کو دے دیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے، یہ ایسا ہوتا اچھا رہتا، یہ ہو جاتا تو اچھا رہتا. کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی انسان کیا ہوا بھائی؟ امام مظلوم کربلا 8 محرم کو کربلا پہنچے یا نہیں؟ کیا ہوا بھائی؟ سر بھی ہل گئے ماشاء اللہ. 2 محرم کو امام مظلوم کربلا پہنچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جسم بیٹھا ہے، ذہن یہاں نہیں ہے. جب فکر، ذہن، روح، فکر سب کچھ یہاں آ جائے تو مجلس کا فائدہ ہوگا، ورنہ باڈی لے کے جائے گی کیا؟ آپ اپنی جگہ آ جائیے، تھوڑا دیر جگہ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. تھوڑا جلدی آمادہ ہو جائیے. 2 محرم کو امام حسین کربلا پہنچے اور امام حسین 10 محرم کو شہید ہو گئے. کل کتنے دن کربلا میں رہے؟ 8 دن یا اس سے کم. ہونا یہ چاہیے تھا کہ 2 محرم کو پہنچے، امام تھے، انہیں سب معلوم تھا. اگر یہ بات پہنچ گئی تو آج میں نے سمجھا کہ میری مجلس ہو گئی. امام مظلوم کربلا کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ 2 بڑے بڑے خیمے لگا دیتے، ایک میں لیڈیز، ایک میں جینٹس، اور اس کے بعد اس میں ٹریننگ، مجلسیں، نماز، دعا، سب جتنے فرامین، احکامات، نصیحتیں ہوتی امام حسین دیتے رہتے. آسان تھا نا؟ امام حسین کے لیے بڑا آسان تھا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ کل رہنا ہے 8 دن. کہاں الگ الگ گھر، الگ الگ خیمے بنائیں گے. ایک بڑا خیمہ مردوں کے لیے، ایک بڑا خیمہ عورتوں کے لیے. مولا حسین یہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ سب کے سیپریٹ الگ الگ گھر بنائے اور سب کو اسپیس دیا کہ تم اپنی فیملی، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو. اگر ایک خیمہ میں بنا دیتا تو وہی ہیبٹ، وہی عادت جو آج زمانے تک ہے وہ رہتی اسی زمانے سے، اور لوگ کہتے ہیں یہ حسین کی سنت ہے. حسین ابن علی کی سنت ہے یہ کہ بھائی امام بارگاہوں میں اچھے بنے رہو. توجہ کریے گا. حسین ایک خیمہ لگا دیتے، اسے امام بارگاہ کا نام دے دیتے اور اس میں تمام اپنے ساتھیوں کو رکھتے اور نصیحت، پیغام، نماز، دعا سب ہوتے رہتے. تو ہر آدمی یہ کہتا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ جب تک امام بارگاہ میں رہیں گے حسینی رہیں گے، دیندار رہیں گے. حسین نے کہا نہیں، الگ الگ اپنا گھر بناؤ، اسپیس زندگی رہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ رہو، تاکہ یہ پیغام حسین نسلوں تک رہے. تنہا دیندار امام بارگاہوں میں نہیں رہو، اپنے گھروں میں بھی حسینی بنے رہو. نہیں، یہ بات ہر فرد تک اور نئی نسل تک جانا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ساری حسینیت کو ہم نے امام بارگاہ تک محدود کر دیا. اب گھر پہنچے تو ہم ہٹلر، گھر پہنچے تو ہم یزیدیت، جھوٹ، بہتان، ایک دوسرے کا مال غصب کرنا، ایک دوسرے کو ستانا، ساس بہو کے اختلافات، یہ جھگڑے وہ جھگڑے. آواز حسین نے کہ ہر گھر کو امام بارگاہ بناؤ. ہماری حسینیت صرف امام بارگاہ اور مسجدوں تک نہ رہے. تمہارے دکان، تمہارے آفس، تمہارے کاروبار، تمہارے بازار، تمہارے لین دین، معاملات، آپس کے تعلق، غیروں کے تعلق، ہر جگہ تمہاری حسینیت دکھنا چاہیے. اور ہر معاملے کو امام حسین علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا. اب یہ دیکھیں، بہت دیر اگر خاموش رہتے تو انسان تھک بھی جاتا ہے. کب تک وہ سوچے گا؟ 5-10 منٹ انسان جو ہے وہ توجہ کے ساتھ کوئی بات سن سکتا ہے، اس کے بعد دماغ غافل ہو جاتا ہے. تو میری بات یہ چل رہی تھی آپ حضرات کی خدمت میں کہ میں حسین ابن علی کی تک لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن قرآن نے اعلان فرمایا وَجَعَلْنَا، ہم نے قرار دیا، ہم نے بنایا. یعنی امامت کی پہلی شرط یہ ہے، عہدہ الہی کی پہلی شرط یہ ہے
کہ جو بھی عہدہ الہی ہوتا ہے وہ اسے خدا بناتا ہے، بندہ نہیں بناتا ہے۔ ہاں جناب موسیٰ اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں، میری خاندان کے ہیں، میرے بھائی ہیں، انہیں تو وزیر بنا دے۔ جب موسیٰ اللہ سے تم کہہ سکتے ہو کہ یہ میرے بھائی ہیں، میرے خاندان کے، بنا لو۔ کہا نہیں، میں نبی رسول اور پیغمبر ہو کے بھی بنا نہیں سکتا، نبی رسول اور پیغمبر ہو کے نہیں بنا سکتے۔ اب میرے عزیزو، اب یہاں سے آپ متوجہ رہیے گا۔ کل تک میں نے آپ کی خدمت میں یہاں تک گزارش کیا تھا کہ امام کا ہونا کیوں ضروری ہے، اور امام ہے تو بارہی کیوں ہے، زمانہ جیسے گزرتا جاتا بڑھنا چاہیے، اور پھر امام کی کوالٹی اور خصوصیت علامتیں کیا ہونی چاہیے، کس طریقے سے ہم امام کو پہچانیں گے۔ ٹھیک ہے، نہیں سمجھیں گے تو بات سخت گزر جائے گی۔ مجھ سے کچھ کہا گیا کہ بھائی کل جنت کا چلتا پھرتا جنتی کا تذکرہ ہے، تو وہی جنت کا تذکرہ، جنت چلتا پھرتا اس دنیا میں جنتی کون ہے؟ جو انسان مرنے کے بعد جنت نہیں ملے، اسی دنیا میں فیصلہ ہو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کی مرضی، بولیے۔ ہمارا مذہب وہ ہے میرے عزیزو، خدا کا شکر ہے، لاکھ احسان ہے، اس پر ہمیں ناز کرنا چاہیے کہ پیغمبر نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے قبر تک۔ کہیں کسی یونیورسٹی، کسی مدرسے میں دکھائیے آپ جو گہوارے سے پڑھتا ہو قبر تک پڑھتا رہے۔ ارے میرا توجہ کریے گا، ایک ایج آتی ہے اس پر ایڈمیشن ہوتا ہے، اور ایک ایج ایسی ہینڈ میں آتی ہے کہ جس کے بعد اب کہتے ہیں اب تمہارے لیے یونیورسٹی اور اسکول کے راستے بند ہو چکے، تو پڑھیں کہاں سے؟ کہا یاد ہے پیدا ہوئے تو کام میں اذان اور اقامت، اذان اور اقامت دلوائی اسی لیے گئی کہ تم سننے کے لائق نہیں تھے، سمجھنے کے لائق نہیں تھے، تب بھی تمہارا ایڈمیشن کسی مذہب کے پاس یہ تحفہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اس مذہب تک کچھ لوگ چلیں کہ جہاں ولادت کے بعد اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، کچھ لوگ ہو سکتا ہے میرے ساتھ آئیں، لیکن کیا کہا جائے گا؟ ایک لیمٹ آتی ہے جہاں دنیا والے ایجوکیشن بند کر دیتے ہیں کہ اب یہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ بھئی یہ تمہارے یہاں ہوتا ہوگا کہ 60 سال کے ہو گئے، اب ان کے دماغ کا بھروسہ نہ کرو۔ میں یہ سوچتا تھا کہ آخر یہ لفظ آیا کہاں سے؟ بھائی 60 یا 62 سال کے انسان ریٹائر ہو جاتا ہے، اس کا آفس سے، کاروبار سے، سارے معاملات سے، ایجوکیشن سے، معلومات سے، انفارمیشن سے اس کو چھٹی مل جاتی ہے، تو یہاں جہاں علم سے رابطہ ٹوٹتا ہے وہاں ذہن پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ اب میرے عزیزوں میں کیا کروں؟ جہاں سے تمہارے دماغ ختم ہوتے ہیں وہاں سے ہمارے ہاں اجتہاد شروع ہوتا ہے۔ جس میں تمہارے دماغ ختم ہوتے ہیں اس ایج میں، ہمارے ہاں اس ایج میں مجتہد بنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ولادت تک بہت سے لوگ چلیں اور اس کے بعد چھوٹ جائیں، لیکن پیغمبر کیا کریں؟ علم حاصل کرو۔ یہ آپ کی خاموشی دوسری طرف لے گئی مجلس، گہوارے سے لے کے قبر تک، تو تلاش تو کرو وہ کون سا مذہب ہے جو گہوارے میں بھی پڑھاتا ہو، قبر میں بھی پڑھاتا ہو۔ ورنہ ایک ایج ہوتی ہے کہتے نہیں اب تمہارے لیے پڑھنے کے دن ختم ہو گئے۔ جب پڑھائی ختم ہوتی ہے تب سرٹیفکیٹ ملتا ہے، سند ملتی ہے۔ میں کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہوں بھائی، ابھی تک آپ خوش کیوں نہیں ہو؟ 10ویں پاس کر لیا، 12ویں پاس کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اب خوش نہیں؟ اب ڈاکٹریز کی ڈگری مل گئی، اب ناز کر رہے کہاں اب پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی،
پڑھائی جب کمپلیٹ ہوتی ہے تو ڈگری ملتی ہے، دنیاوی ایجوکیشن۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ گہوارے سے قبر تک پڑھو، یعنی قبر تک ابھی پڑھائی کمپلیٹ نہیں ہوئی، تبھی تو بازو پکڑ کے کہتے ہیں اسماء عرفان بھائی پڑھتے رہو، اب ڈگری تو بعد میں رہے گی جب پڑھائی تمہاری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یہ صرف ہمارے مذہب میں ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے سنت رسول پہ عمل کون کرتا ہے؟ سنت رسول پہ تو ہم ہی عمل کر رہے ہیں، کہاں سے پڑھتے کہاں تک پڑھتے جا رہے ہیں۔ اچھا ایڈمیشن پہلے دن بچے کا ہو گیا، کہاں ہو گیا؟ کس اسکول میں ہوا؟ نرسری کے جی میں ایک ایج کی ضرورت ہوتی ہے، کہا نہیں پیدا ہوتے صاحب، بلکہ ہم پیدا کرتے ہی ہیں فطرت اسلام پر۔ بس یہ بات سمجھ میں آ جائے میری ہو جائے گی میرے عزیزو۔ اب ٹھیک ہے جیسی مرضی، لیکن نہیں بولیں گے تو سخت باتیں لگیں گی، بولیں گے تو آسان ہو جائے گی۔ ہم نے پیدا ہی کیا ہے ہر بچے کو فطرت اسلام پر۔ بچہ کہاں پیدا ہوا؟ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوا۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس کے ماں باپ اپنے مذہب کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اچھا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، جو بھی مخلوق ہے، سب کو مسلمان بننا پڑے گا۔ طَوْعًا وَكَرْهًا، آسانی سے بن جاؤ یا زبردستی بنو، مسلمان بننا پڑے گا۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہیں مسلمان بننا پڑے گا۔ جو بھی کائنات میں ہے سب مسلمان۔ اسلام بہت بڑی ڈگری ہے، ورنہ جناب ابراہیم نبی رسول العلم پیغمبر ہوتے اور لوگوں کے امام ہونے کے بعد اللہ سے کیا کیا؟ اے میرے اللہ مجھے اپنا مسلمان قرار دے اور میری ذریت میں بھی مسلم اللہ اپنا مسلمان بنا۔ تو فطرت اسلام پہ پیدا ہونے والا بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فطرت، اسلام کی فطرت لے کر آتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کل کائنات کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ تو مسلمان کی شرط ہے کلمہ پڑھنا۔ کہتے کس نے کہا کہ مسلمان کی شرط کلمہ پڑھنا؟ یہ تو پہاڑ مسلمان ہے، زمین مسلمان ہے، یہ بھی مخلوق خدا ہے نہیں؟ اور میں سمجھوں گا 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے، چلو جو بھی جتنے بولے بھائی یہی سمجھ لیجیے، سب مسلمان ہیں، پہاڑ زمین آسمان سب مخلوق خدا ہے، سب مسلمان ہیں۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے یہی کہوں گا میرے اللہ یہ پہاڑ مسلمان کب ہوا؟ کلمہ کب اس نے پڑھا؟ زمین کلمہ کب پڑھی؟ آسمان نے کلمہ کب پڑھا؟ کہا کس نے کہا کلمہ شرط ہے مسلمان ہونے کی؟ کہا یہی تو 1400 سال سے ہم بھی سمجھاتے آ رہے ہیں۔ بھائی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، رسول کان میں پڑھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے نہیں پڑھ رہے۔ اگر رسول کان میں کہہ رہے تھے تو آپ کو سننے کی ضرورت کیوں؟ راز پیغمبر کو عام کیوں کیا؟ نہیں کلمہ نہیں پڑھا۔ میں اس بحث میں کبھی نہیں جاتا ہوں، خدا کی قسم ایمان ابو طالب پہ بات ہی نہیں کرنا چاہیے۔ جب کسی کو کبھی شوق ہو ابو طالب کے سلسلے میں بات کرنے کی تو ایمان ابو طالب پہ نہ بات کرے، بہت آسان سبجیکٹ ہے۔ وہ دیوانے اور پاگل ہوتے ہیں جن کو کہا جائے یہ رات نہیں ہے، ہم کہے رات ہے وہ کہتے نہیں رات نہیں ہے، ان کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ ان کو کیا سمجھے؟ ایمان ابو طالب پہ کبھی گفتگو نہ کیا کریے۔ ہاں جب کبھی شوق عبادت ہو تو احسان ابو طالب پہ بات کیا ابو طالب کے احسانات کیا ہے؟ پھر دوسری طرف موضوع میں گزارش کر رہا ہوں ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ مولا بتائیے اسلام ہے کیا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام؟ کہا نہیں۔ حسین ابن علی نے آواز دیا میں بتاتا ہوں اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام یعنی سب، ورنہ بچہ تو بولنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ فطرت اسلام کیا ہے؟ کیا فطرت اسلام ہے سب، فطرت اسلام ہے یقین، فطرت اسلام ہے اخلاص، فطرت اسلام ہے وفا، فطرت اسلام ہے علم، فطرت اسلام ہے علم۔
لیکن آتا ہے تو صبر کی دولت لے کر آتا ہے. اب یہ آپ کی مرضی. بچہ پیدا ہوا رونا شروع کر دیتا ہے, ماں نے سینے سے لگایا, اسے صبر آ گیا. کیا صبر ہی کا نام تو اسلام ہے؟ صرف سچ. آپ لاکھ بچے کو کچھ بھی پڑھا دیں, لیکن پہلے اس کی زبان سے سچ ہی نکلے گا. ہمیشہ مثال آپ سنتے رہتے ہیں, یہ تو جھوٹ موبائلوں نے سکھا دیا کہ کہیں بھی بیٹھے ہوں تو کہیں وہاں بیٹھے ہیں, یہاں ہیں. میرے عزیزوں, بچے سے آپ لاکھ پڑھائیں کہ بھائی اس وقت ڈیڈی گھر میں نہیں ہے, تو وہ جا کے یہی بولے گا ڈیڈی بول رہے ہیں. جھوٹا ہم نے بنایا, ورنہ یہ فطرت میں صبر بھی لے کر آیا تھا, فطرت میں صدق بھی لے کر آیا تھا. میرے پاس وقت نہیں ہے سب کی تشریح میں کروں میرے عزیزوں. اخلاص بھی لے کر آیا تھا, وفا شیار بھی آیا تھا, علم کی دولت بھی لے کر آیا تھا, حلم بھی لے کر آیا تھا. جو بچہ پیدا ہوتے ساتھ یہ 7 قوانین اسلام لے کر آتا ہے, یہ گھرانہ ہوتا ہے جو اسے بدل دیتا ہے. میں آگے نا اپنی بات پہ. کل بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. ہم امام بنائیں گے اور ہمارے حکم سے وہ آرڈر ہدایت کریں گے, اپنی مرضی سے نہیں. اللہ اکبر. یہدون بامرنا, وہ ہمارے امر کے مطابق ہدایت کریں گے. کون ہوں گے وہ؟ لما صبروا, جو صبر کرنے والے. میں یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی کو کربلا جانے کی ضرورت کیا تھی؟ صلوات پڑھیں محمد اب بھی آگے نہیں بڑھیں گے آپ لوگ. میں ایک فائدہ میں نے بتایا آگے بڑھنے کا. ایک فائدہ اور بیٹھنے کہ آگے بڑھنے کا, آگے بیٹھنے کا فائدہ ایک اور ہے کہ آگے جو بیٹھتے ہیں ان کے سر بلند رہتے ہیں ہمیشہ. آپ کے سر جھکیں گے نہیں, جب آگے بیٹھیں گے تو سر ہمیشہ, تو آپ بلند رکھنا چاہتے ہیں, جھکا رہنا چاہتے ہیں. صلوات پڑھ. ہر جگہ بلند رہے سر, سوائے در الہی اور در حسین. یہاں جتنا جھکو گے اتنے بلند ہوگے. حسین ابن علی کی بارگاہ میں جتنا جھکو گے اتنا بلند ہوگے. اچھا بات کیا چل رہی تھی کہ ہم امام بنائیں گے. سب میں بہت بری نظر لگ گئی ہے میمنہ والے کے اوپر. پورا علاقہ خالی ہے, تھوڑا تھوڑا آ جائیے, آپ سپورٹ کریے اپنے داہنی طرف رائٹ والوں کو. مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد. کہیں اسٹینڈ ہو تو میں بات شروع کروں. تو میرے عزیزو, امام بنائیں گے ہم, اور امام کا کام کیا ہوگا؟ وہ میرے آرڈر پہ ہدایت کریں گے. اپنی پسندگی, اپنی انانیت یا اپنا حکم, اپنا آرڈر دنیا کے اوپر لا دیں گے نہیں. جو میں انہیں امر دوں گا اس پر وہ ہدایت کریں گے. یہ ہوگا کون؟ جو صبر کرنے والے ہوں گے. حسین ابن علی کربلا گئے کیوں؟ مدینے میں رہتے کیا کر لیتا؟
کل ایک مثال میں نے مولا کائنات کی دی تھی کہ اس نے گلے میں جو رسی باندھی ہے، بہادر علی تلوار ہاتھ میں ہے، شجاع علی کل کائنات ان کے قبضے میں ہے، مولا گلے میں رسی بندھنے کیوں دیا؟ کہ اس کا بھی دعویٰ ہے کہ میں اسلام کا لیڈر ہوں اور مجھے بھی اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ نے یہ بنایا کہ جو میرا لیڈر ہوگا، میرا طرف سے ہوگا، وہ صابر ہوگا، ظالم نہیں ہوگا۔ جناب ابراہیم سے یہی تو کہا تھا کہ عہدہ الہی ملے گا تو تمہاری نسلوں میں، لیکن شرط یہ ہے کہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ تو ہر جگہ آئمہ معصومین ظالموں کے چہرے سے نقاب پلٹنے گئے تھے تاکہ دنیا غافل نہ ہو۔ حسین کربلا آئے اسی لیے تھے تاکہ یہ معلوم ہو جائے ظالم کون ہے، صابر کون ہے۔ آج چلیے اسی چیز کو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں۔ ایسا محترم، اللہ نے آواز دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ وَاسْتَعِين امر کا صیغہ، امر آرڈر کو کہتے ہیں، امر وجوب کو کہتے ہیں، مدد مانگو یعنی مدد مانگنا واجب۔ پرسوں کی بات یہی چل رہی تھی نا کہ ساری کائنات کے لیے اللہ سے لے کر پورے دین اور مذہب یہ کہا جاتا ہے پہچانو، سوائے جناب سیدہ کے۔ جناب سیدہ نے یہ دربار میں یا نہیں کہا کہ مجھے پہچانو، اللہ نے کہا میں چھکا ہوا کھڑا تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ حسین ہذا حسین الفارفو، یہ حسین کو پہچانو۔ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا نہیں قتل جاہلیہ، اپنے زمانے کے امام کو پہچانو۔ حج میں عرفہ پہچانو۔ تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، آنکھوں میں آنسو اس کے آتے ہیں جو حق کو پہچان لیتے ہیں۔ ہر جگہ پہچاننے کا حکم ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن جناب سیدہ نے کیا کہا؟ علم، جان لو۔ تو علم بھی امر ہے، یعنی جاننا واجب۔ یعنی سیدہ کہہ رہی ہے علم جانو، تو یعنی یہ آرڈر ہے، جاننا واجب، یہ امر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا میں مجلسیں جو ہوتی ہیں اس میں آنا مستحب تو ہو سکتا ہے، لیکن جن راستوں سے سیدہ کو جانا جا سکتا ہے، یا کتاب یا مجلسیں، دونوں کو پڑھنا بھی اور مجلس میں آنا بھی واجب ہے۔ کسی امام کی مجلس ہو تو اس میں آنا مستحب، لیکن سیدہ کی مجلس ہو میرے عزیز نہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، نہیں تھوڑا سا میں سلو ہو جاؤں گا تو ماشاءاللہ آپ لوگ کہیں اور چلے جائیں گے۔ اللہ یہ آواز دے رہا ہے کہ صبر سے مدد مانگو۔ پورا دین، پورا مذہب دو چیزیں ہیں، ایک صبر ہے، ایک شکر ہے۔ توجہ کریے گا، صبر آدھا ایمان، مکمل کمپلیٹ ایمان یقین۔ نہیں اور آگے آ جائیے۔ اللہ نے آواز دیا صبر سے مدد مانگو، آدھے ایمان سے مدد مانگنا واجب۔ آپ کی بات اللہ نے اعلان فرمایا الصبر، صبر آدھا ایمان، اور آرڈر دے رہا ہے آدھے صبر سے مدد مانگو۔ ساری دنیا کو سمجھ میں آ رہی ہے، جب آدھے ایمان سے مدد مانگنا واجب ہو سکتا ہے تو کل ایمان سے مدد مانگنا سمجھو تو صحیح، یہ بدعت کیسے ہوگا؟ کل ایمان سے مدد مانگنا۔ اچھا چلو، صبر کہتے کسے ہیں؟ ذلت اور ظلم پر خاموش رہنے کا نام صبر نہیں ہے۔ ارے مذہب اسلام امام حسین سمجھنا ہے۔ میں پھر لے کر آؤں معجزات اور واقعات میں، یا جیسی مجلسیں ایک آرام سے باتیں کرتے ہوئے سنتے رہتے ہیں، آپ عادی ہیں ادھر ادھر کی باتیں کر کے سن لیں، لیکن نہیں، ایک موضوع کے اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں اپنے بچوں تک پہنچا دوں۔ میرا عزیزو، ذلت اور ظلم پر خاموش رہنے کا نام صبر نہیں ہے، اور ان اللہ مع الصابرین،
پہلے دیکھو کہ اللہ کن لوگوں کے صبر والوں کے ساتھ ہیں. توجہ کریے گا میرے لیے. صبر کے معنی ہے حق پہ ڈٹ جانا. میں اب بھی بدل دوں گا میرا لیے. حق بات پہ ڈٹ جانے کا نام ہے صبر. توجہ کریے گا. حق پر ایمان رکھو, ایمان پہ استقامت رکھو, اسی کا نام ہے صبر. آج تک اردو زبان میں صبر کا ترجمہ ہوا ہی نہیں. عربی ہی لفظ بولا جا رہا ہے صبر. یہ اردو کی کوتاہی ہے کہ اس کا ترجمہ آج تک جو اردو زبان میں صبر کہتے ہیں وہ عربی زبان میں صبر نہیں ہے. عربی زبان میں صبر کا مطلب ہوتا ہے حق پہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہو اور با ایمان رہو, ایمان کے بعد استقامت بھی رہے. ورنہ بدر میں علی اکیلے کیوں رہے؟ ارے کبھی اس طریقے کے فضائل سن لیا کرو میرے علیو. رسول نے پوچھا نا علی سب بھاگ گئے تم کیوں نہیں بھاگے؟ کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ لیکن دوسرا جملہ کوئی نہیں پڑھتا. دوسرا جملہ فوراً علی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے آپ کا اسوہ واجب ہے, آپ کی سنت واجب ہے. جب آپ میدان میں رہے تو میں کیوں چلا جاؤں؟ بہت خوب. ارے سنت پیغمبر تو یہی ہے نا. اگر پیغمبر گئے ہوتے تو تم بھی چلے جاتے. ہمارے لیے تو اسوہ ہے. علی میدان جنگ میں ڈٹ گئے. اور پھر مولا کائنات کی زندگی آپ دیکھیں 3 حصوں پر استوار ہے. صبر کہاں ہوتا ہے؟ 3 جگہوں پہ. الصبر علی المعصیہ, نافرمانی پہ صبر, اطاعت پہ صبر, مصیبت پہ صبر. اب اس سے زیادہ کہ نہیں میرے لیے مصیبت آ جائے. مصیبت پہ صبر, اطاعت پہ صبر, معصیت پہ صبر. اچھا لگتا ہے فلاں دکان ہے, اب نام تو نہیں لیں گے, ان کی دہی بڑی اچھی ہوتی ہے. ارے پانی پوری تو ان کا بڑا مزہ آتا ہے. تو ہوا دیا یہ معصیت پہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا. تین طریقے کا صبر ہے میرے عزیزو. علی بن ابی طالب کے فضائل اس رخ سے بھی کبھی سنا کرو. علی کی پوری زندگی یا فضائل ہے یا ہدایت ہے. یہ ایک رخ پہ کیوں چلے جا رہے ہو؟ میدان جنگ بھی پڑھو تو اس میں بھی ہدایت تلاش کرو, کسی ہدایت کو بھی تلاش کرو تو اس میں بھی فضائل ڈھونڈ لیا کرو. علی سے بڑا نہ کوئی نمازی ہے, علی سے بڑا نہ کوئی مجاہد. ارے تم نمازیں کیا پڑھو گے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ. قرآن کہہ رہا ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو, لوگوں کے ساتھ خیر کرو, اچھائیاں کرو تو کامیاب ہوگے. میرے عزیزو عجیب مسئلہ ہے, ہم نماز پڑھیں گے تو لوگوں کے ساتھ خیر نہیں کر سکتے, اگر خیر کریں گے تو نماز نہیں پڑھ سکتے. کوئی ایک نمونہ تو ہو جو نماز بھی پڑھ رہا ہو, حالت رکوع بھی ہو سکتا. بندوں سے غافل ہو جانے والی نماز نہیں ہے, یا بندوں کی طرف متوجہ ہو کے خدا کی طرف سے غافل ہو جانا عبادت نہیں ہے. ارے عزیزو نماز ہی کی حالت میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے. نماز چھوڑ کے علی کو ولی کیسے مانیں گے آپ؟ ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی. روزے میں اہل بیت کی سخاوت کا اعلان ہوا ہے. روزہ چھوڑ کے اہل بیت کی سخاوت کا تذکرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حج جیسی عظیم عبادت کے بعد علی کو مولا بنایا گیا ہے. کل فروہ دین کی بات چل رہی تھی نا,
ٹھیک تولا دکھے، اصول دین میں نہیں ہے. تولا اور تبرہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے بولیے. اب میرے عزیزو آگے بات. مولا کائنات کی پوری زندگی 3 حصوں میں ڈیوائڈ. توجہ کریے گا، علی کی پوری زندگی 3 حصوں میں. فرق کر سکتے ہیں مولا کائنات تک جانا میرے عزیزو. بات میں جنت کی کرنے آیا تھا، لیکن آپ نے صبر ہی پر مجھے اٹکا دیا، روک دیا، اور گھڑی بڑی تیزی کے ساتھ بھاگی جا رہی ہے. میرے عزیزو جب تک انسان با ایمان نہیں ہوگا تو وہ استقامت اور مضبوطی اس کے اندر نہیں آئے گی. ایمان نہیں ہوگا تبھی تو بھاگو گے جن سے. یعنی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق، یعنی تمہاری محبت ہی تو ایمان ہے. تو پہلے ایمان کو مضبوط کرو، پھر اس پر مضبوط ہو جاؤ. اسی کا نام ہے صبر. جب تک خود مضبوط نہیں ہوگے تو صبر نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے مثال، بیدار ہو کے میرا جیتو. کبھی آپ نے اینٹ پکنے کے بھٹھے دیکھے ہوں گے؟ سلوات پڑھتے محمد والے محمد. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہو کوشش کریں کہ فرشادہ پہ بیٹھیں تاکہ اجر و ثواب بھی ملے. آپ کی وجہ سے اگر کوئی امام بارگاہ میں نہیں آئے گا تو آپ ذمہ دار. آپ اتنے خیر کی جگہ بیٹھے ہیں اور بس سمٹ کے جاؤ. بات یہاں سے اب شروع ہو رہی ہے کہ ہم نے اینٹ بننے کا کارخانہ تو دیکھا ہوگا. جب کچی مٹی رہتی ہے اینٹ بنتی ہے تو آپ اسے خرید کے لائیے، گھر ہی بنا لیجیے. کہیں گے مولانا وہ خود کمزور ہے تو میرے گھر کو پانی سے، ہوا سے، طوفانوں سے کیسے روک سکتی ہے؟ لہذا ایک مرتبہ اسے آزمانے تو دو، آگ کی بھٹی میں جائے، خود پکے، خود مضبوط ہو. جب اس کے اندر خود طاقت مصیبت برداشت کرنے کی ہوگی تب تو وہ طوفانوں سے ہمارے روکے گا. توجہ کریے گا، جب تک انسان خود صابر نہیں ہوگا، دین کے راستوں میں کتنے طوفان، کتنے حوادثات، کتنی پریشانیاں، کتنے ٹینشن رہیں گے، کیسے اپنے آپ کو بچائے گا؟ پہلے اینٹ کی طرح اپنے آپ کو پکاؤ، دوسرے نہ پکائیں، خود اپنے آپ کو پکاؤ، ورنہ آپ بامبے کی لینگویج سمجھ لیں گے. صلوات پڑھ لیں محمد والا. جب اینٹ کمزور رہے گی تو لاکھ طوفانوں سے کیسے بچائے گی؟ لہذا اینٹ کو مضبوط ہونا ہے. اور اللہ نے پہلے جن چیزوں کو ہے پہلے آزمایا ہے، کس کے پاس کتنی قوت ہے. توجہ کریے گا، جالوت کے زمانے میں جب نبی کا ساتھ چھوڑ کے جانے والے جنگ میں جا رہے ہیں تو نبی کو آرڈر ملا کہ پہلے انہیں آزما لو، اس لیے کہ اگر تمہارا ایک سپاہی صابر ہوگا تو 2 لاکھ کے اوپر وزنی ہوگا. صابر نہیں ہوگا تو میدان میں ٹکے گا نہیں. یہ صبر ہی تو علی کا تھا جو بستر پہ آ گئے. یہ صبر ہی تو علی کا تھا جو خندق میں چلے گئے. علی اپنی جگہ پہ اگر مضبوط نہ ہوتے، استقامت نہ ہوتا تو ہوتا کیا میرا عزیزو؟ تو اعلان پروردگار ہے، امامت اسے دوں گا جو صبر پر دائر رہے. صبر بے صبری کا نام نہیں ہے، کمزوری کا نام نہیں ہے.
मजेदार है मेरे चीजों तवज्जो करिएगा, शायद इस मौजू पे कम बातें सुने आप। वाह भाई वाह वाह वाह, तवज्जो करिएगा। अच्छा, जालूत जमाने में जब उन्हें आजमाया गया कि तुम अगर इन्हें आजमा लोगे, ये साबिर निकल गए, तो 2000 पे या 200 पे ये भारी होंगे, लेकिन लेके जाओ सामने नदी दरिया होगा। सफर करने के बाद जब बिल्कुल प्यासे रहे तो इनसे कहना हाथ तो लगा लो पानी को, पीना नहीं। अरे कुरान में वाक़या है, हाथ लगाना पीना नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा प्यासे होते हैं चुल्लू पे, कुछ लोगों ने पी लिया, नबी ने उन्हें वापस कर दिया कि जब तुम खुद मजबूत नहीं हो, न मैमना मजबूत होगा, न मैसरा, न कल्बे लश्कर, बदनाम रसूल होंगे। अरे मेरे दियो नहीं तवज्जो करिए, बदनाम रसूल होंगे। अब यही होगा ना। एक हिस्सा अली की जिंदगी, वफात रसूल से लेकर 25 साल अली की दूसरी जिंदगी, और फिर दौरे खिलाफत। 3 तरीके के मरहले जनाबे अमीरुल मोमिनीन के पास आए हैं। अली ने जो सुलहसीरा में वादा किया था उस पर डट गए। एक मरतबा भी नहीं कहा कि मैंने बचपने में वादा किया था, मुझे क्या मालूम कि तलवारों में सोना पड़ेगा, मैदान में जाना पड़ेगा, पत्थर खाना पड़ेगा, ये हंगामा होगा, वो हंगामा। कहा नहीं, एक मरतबा में डट गया तो अली को साबिरों में पाओगे। ऐसा साबिर हो तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अली जैसे साबिर के साथ खुदा है। अब कहाँ मैं बात छेड़ूं, मुझे आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद रसूल खुदा के शहादत के बाद 25 साल किस आलिम गुर्बत में अली इब्न अबी तालिब ने जिंदगी गुजारी। कुछ सोच सकता है? रोते हुए घर में आते थे, शहजादी पूछती क्यों रो रहे हो? क्या पहले लोग मुझे सलाम नहीं करते थे, मैं सलाम करता हूँ जवाब में नहीं देते। ऐसे दौर, ऐसे मुश्किलात में भी अली इब्न अबी तालिब ने कौम से मुंह नहीं फेरा, दुनिया ने अली से मुंह फेरा। जब कोई तीसरे को मुश्किल होती थी, इस्लाम को मुश्किल, इस्लाम के निजाम को मुश्किल, अली इब्न अबी तालिब सामने डटे रहते थे। ये पूरा निजाम है, 25 साल को एक लफ्ज में मैं कैसे पढ़ूं? छोड़ दो। हालात ये हुए कि बड़े बड़े इस्लाम के जिम्मेदार भी मुसलमान बन गए थे, काफिरों के लीडर मुसलमान बन गए थे। ऐसे वक्त में भी अली ने सब्र किया। अरे मेरे लिए पहुंचिएगा। उसके बाद हालात इतने बिगड़े कि खुद लोगों ने आके अली के हाथ पे तीसरा दौर बैअत किया, और उन्हीं लोगों ने अली से जंग भी किया। हुनैन देख लीजिए, सिफ़ीन देख लीजिए, जमल देख लीजिए। ऐसा दौर कि अली के सिपाही होते हुए भी अली के सर पे तलवार लेके खड़े हो गए कि मालिक अश्तर को बुलाइए वरना ये तलवार आपके सर पे गिर जाएगी। जंगे जमल में हालात, ऐसे हालात खराब हुए मौलाए कायनात के लिए कि मौला ने अपने भी नमाज जनाजा पढ़ाए मरने वाले के, उन्हें मर गए थे उनके भी पढ़ाए कि कुछ देर के लिए तो मेरे साथ तो था। ये बेसब्री है जो उसे उधर लेके गई। अजीब बेसब्री है, और सब्र में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है। आलिम, मुस्तहिद, अहले बैत के चाहने वाले कैसे होते हैं सुनोगे? है हौसला। एक जुमला आ गया है और मुझे ऐसे ही याद आया। हम लोगों के फिक़ा में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, फिक़ा यानी तौज़ील मसाइल, जो इब्तिदाई गुफ्तगू। इंतहा है लुमा, और उससे बड़ी किताबें। लुमा एक किताब ऐसी है जो एक मुस्तहिद ने सिर्फ 7 दिन और रात में कैद खाने में लिखी, और वो भी अपने खून से। जो आज हमारे सब्जेक्ट में बड़े बड़े जो मुस्तहिद हो जाते हैं, जो पढ़ते हैं, कम से कम 4 साल, या बहुत कोई फाट पढ़ने वाला हो तो 2 साल का सिलेबस है। क्या ये एहसानात नहीं मानेंगे आप? नहीं है हौसला, मुझे सब्र तक जाना, मेरा दी दो।
جب بادشاہ وقت کو معلوم ہوا کہ انہوں نے کتاب لکھی اور اس کتاب سے کائنات بالکل منقلب ہو جائے گی، پلٹ جائے گی، تو انہوں نے کتاب مانگی. بڑا ظالم جابر بادشاہ. تو انہوں نے کہا کتاب تو نہیں دیں گے. اپنے اتنے سال کی محنت کو پہلے شہید ثالث یہاں کے ہندوستان میں شہید اول شہید ثانی، یہ انہوں نے بڑا کام کیا. میں اس پر روکنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن آپ کبھی تو کچھ احسان مانے. بھئی احسان نہیں مانو گے تو کیا کرو گے؟ دنیا میں کوئی ایک چھوٹا کام مجھے دکھا دو، خدا کی قسم منبر پہ نہیں بیٹھوں گا، جو بغیر تقلید کے ہوتا ہو. کوئی ایک چھوٹا کام بتا دو. گھر میں کھانا کچن سے لے کر لباس پہننے تک، ڈرائیونگ تک. ارے یہاں تک مجھے نہیں بولنا چاہیے، لیکن یہاں تک میں بول رہا ہوں، ماتم بھی، مجلس بھی بغیر تقلید کے نہیں. فلاں جگہ ماتم ایسے ہوتا لہذا ماتم کرو، جلوس ایسے نکلتا ایسے جلوس نکلو. ہر دنیا کا ہر نظام چھوٹے سے بڑا ہر چیز میں تقلید کی ضرورت ہے. یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ کبھی تقلید اپنے جیسے جاہلوں کی ہوتی ہے. روکنا نہیں ہے، خدا نہ خواستہ ہمارے درمیان میں اختلاف نہیں ہے، لیکن میں صبر کی بات میں آ رہا ہوں. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں، جو تقلید کے منکر بھی ہیں وہ بھی کسی کی تقلید کر رہے ہیں. بھئی کسی کے کہنے پہ تو منع کر رہے ہیں نا، کسی کا نام ہے تقلید. تو میرے عزیزوں، میں گزارش کیا کر رہا تھا، اس بادشاہ نے کتاب پوری زندگی کی محنت کو منگوایا، انہوں نے اسے طلب کر دیا کہ اسلام کے خلاف یہ لوگ اور کیا کر لیں گے. اس نے کیا کیا جانتے؟ اس نے 2 گھوڑے منگوائے. ایک پاؤں ان کا ایک گھوڑے میں باندھا، دوسرا دوسرے پاؤں میں، دونوں کو الگ سمت میں. جب انہوں نے دیکھا کہ دونوں گھوڑے کے پاؤں میں ہمارے پاؤں بندھ گئے اور دونوں کو الگ الگ روپ پہ، ہوگا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ فَعْبُدْ رَبَّكَ فَانْتَنْصُرْنِي، یہ میرے اللہ، میں تیری عبادت کرتا ہوں تو میری مدد کر. اس وقت غیب سے ایک آواز آئی، الصبر الصبر الصبر. پھر جب قید کیا ہے تو انہوں نے اپنے، نہ پین تھا نہ کاغذ تھا، اپنے بدن سے خون نکالا، دیواروں پہ پوری کتاب 7 دن میں لکھا. اب دوسرے انتظام کیا تھا کہ دوسرے جب شہید ثانی کو جو اسی قید خانے میں ڈالا گیا تو انہوں نے پورا نوٹ کیا، اور اس کے بعد آج جو سرمایہ ہوا قوم کا، ہم کیا کریں گے دین کے بارے میں؟ ہم کتنی زحمت برداشت کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے احسانات کیے ہیں. آج تو کمپیوٹر کا دور ہے، ایک بٹن دبائیے تو پورا مٹیریل سامنے ہے. ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے سال بھر. تو میرے عزیزو، صبر بہت بڑی دولت ہے، میں نے ختم کر دیا. اب دوسری علامت اللہ کہتا ہے جو میری طرف سے امام ہوگا، میں مصائب کی طرف آ گیا، مجھے بڑھنا تھا اور آگے، لیکن بات تمام ہو گئی کہ اللہ نے کہا جو میرا نمائندہ ہوگا. اب یہ سب کے لیے، ابھی تک خاص لوگوں کے لیے باتیں تھیں، اب سب جن کے پاس ماشاءاللہ کان ہوں گے. اللہ کیا کہتا ہے کہ میرا نمائندہ وہ ہوگا جس کے 2 کام ہیں. جسے چاہے دنیا اپنا لیڈر مانے، امام مانے، خلیفہ مانے، ہمیں کسی پر اعتراضی نہیں، ذرہ برابر، خدا کی قسم جسے چاہے بنا لو. لیکن اللہ کہتا جو میرا نمائندہ ہوگا اس کی 2 علامتیں ہوں گی اور 2 کام ہوں گے، 2 ذمہ داریاں، 2 ڈیوٹی ہوگی. وہ شریعت کی بھی حفاظت کرے گا اور امت کی بھی حفاظت کرے گا. میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں، میرا جو بہت توجہ. میری طرف سے جو نمائندہ ہوگا اس کے 2 کام، شریعت کی حفاظت، امت کی حفاظت. بَسَطًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس کے 2 کام ہیں.
شریعت کی حفاظت کے لیے علم چاہیے. شریعت کی حفاظت کے لیے علم چاہیے. علم نہیں ہوگا تو شریعت جانو گے نہیں تو حفاظت کیسے کرو گے؟ سارے عمل کو شریعت بنا لو گے. علم رکھو تاکہ شریعت جانو, اور جب شریعت جانو گے تو شریعت کی حفاظت کرو گے. کہیں ایسا کمزور علم نہ ہو کہ ہر جگہ ہلاکت کا دعویٰ کر دو. اور جسم اتنا مضبوط ہو کہ ہر میدان سے قدم اکھڑے بھی نہیں. میرا لیڈر, میرا قائد وہ ہوگا جس کے پاس علم بھی ہو اور جس میں طاقت بھی ہو. عجیب مسئلہ ہے. جس میں طاقت کا مطلب یہ نہیں کسی کو مار دینا, کسی کو تکلیف دینا, اس کا نام شجاعت نہیں ہے. شجاعت کسی کو گالی دینا, مار دینا, اس کا نام نہیں ہے. شجاعت یعنی عقل کے مطابق اپنی طاقت کو استعمال کرنے کا نام ہے. کسی کو مار دینے کا نام شجاعت نہیں ہے. عقل کے مطابق اپنی طاقت کو استعمال کرنا. کہاں تلوار اٹھانا طاقت ہے, کہاں تلوار کو نیام میں رکھنا طاقت ہے, ورنہ ابو الفضل عباس سے بڑا طاقتور کون ہوگا؟ آقا نے کہا کہ عباس یہ میدان جنگ نہیں ہے. اٹھی ہوئی تلوار گری کہ نہیں؟ نہیں, مجھے آمادہ نہ کریے. ایک لفظ سن لیجئے میرے عزیزو, میری طرف توجہ کریے. علم بھی ضروری ہے. اب میں دیکھوں گا کہ مجلسیں آپ سنتے کیسے. پر محمد و آل محمد صلوات. جزاک اللہ. بابو صاحب رہیے. بڑے اچھے طریقے سے مجلسوں کا اہتمام کر رہے ہیں میرے عزیزو. پہلے ہی سے بیٹھے رہتے ہیں, ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. کا شرط یہ ہے کہ وہ علم بھی رکھتا ہو, جس میں طاقت بھی رکھتا ہو. اسے خدا کا نمائندہ ہونا ہے. جس کے پاس علم اور جس میں طاقت نہ ہو. شجاعت شرط ہے. شجاعت عقل کے مطابق ہو. کتنی بڑی شجاعت میرے عزیزو. آپ علی کی شجاعت دیکھ رہے ہیں. خیبر کو 2 انگلیوں کو اکھاڑ لیا. کہتے ہیں آپ تو ہزاروں مرتبہ میں نے سنا. نہیں, بہت جلدی میرے عزیزو. خیبر کو 2 انگلیوں کو اکھاڑ. یا رسول اللہ غضب ہو گیا, خیبر کو 2 انگلیوں کو اکھاڑ. علی کے پاؤں تو دیکھو, ہوا کے دوش پہ. نہیں, اسے شجاعت نہیں کہتے. جسے 40 لوگ دروازے کو کھولتے اور بند کرتے تھے, علی نے 2 انگلیوں کو اٹھایا. یہ علی کی شجاعت. اسی علی کو رسول نے اپنی دوش پہ اٹھایا. یہ رسول کی شجاعت. جو نگاہوں پہ 9 لاکھ یا 4 لاکھ کے لشکر کو روک دے, یہ ہے عباس کی شجاعت. نہیں میرے عزیزو, اب آپ کہیں گے 2 شرط ہیں اللہ کے نمائندے اور امام کے لیے, خلیفہ کے لیے. علم بھی ہو اور اب سب بول دیں جس میں طاقت بھی. اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جیسے تم امام مانتے ہو اس سے بتاؤ کہ اس کے پاس علم کتنا ہے اور جس میں طاقت کتنی ہے. تو بھائی علم کے لیے میں نہج البلاغہ نہیں سناؤں گا. کبھی کبھی یہ امتحانات ہوتے رہتے ہیں. لائٹ بند کر کے کہ اب کتنے لوگ چلے جا رہے ہیں. ارے حسین نے لائٹ بند کر کے کہا تھا جو جانا چاہے چلے جاؤ. حسینی کبھی حسین کا ساتھ چھوڑتا نہیں ہے. لاکھ آزماؤ, ہمارے دل میں نورانیت ہے. ہم یہ ظاہری چیزوں کے محتاج تو ہے ہی نہیں جو خبروں میں روشن کرے ہمارے اعمال. تو میرے عزیزو, جسے تم امام مانتے ہو اس کا علم دکھاؤ. تو میں کسی نہج البلاغہ, کسی خطبے, کسی بات کی نہیں کر رہا ہوں. چلو ولادت سے پہلے علی کا علم دیکھ لو. جب بطن مطہر میں مولائے کائنات تھے فاطمہ بنت اسد کے, ایک یہودی نے ایک بکرا بھنا. اور کھانے پینے کی باتیں ہوتے تسلی ہو جاتی ہے. بکرا بھنا, اس میں زہر ملا دیا.
اور لے کے فاطمہ بنت اسد کے دروازے پر آیا، چاہا کہ پیدا ہونے سے پہلے ابو طالب کا بیٹا، ہم سے زیادہ ڈر انہیں ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں نا، دنیا گھبرائی ہوئی ہے، یہ ظلم ستم یہ کیا ہے، یہ نہیں گھبرائی ہوئی، آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ارے جس کا انتظار کر رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر ضعیفوں کو اس کے بچپنے کی طرف پلٹا دیں گے۔ تو بچپنا کیا ہوتا؟ ہاتھ ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہے، پاؤں ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، صحیح چل نہیں سکتا، صحیح دیکھ نہیں سکتا۔ ارے جب اتنے 1150 سال ہو گئے، جب آئیں گے تو بچپنے کی طرف پلٹ جائیں گے، تو تلوار اٹھائیں گے کیسے؟ ہم نے کہا قرآن تم نے سیکھا کس سے؟ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہر ضعیفوں کو بچپنے کی طرف پلٹا دیں گے، کہ ضعیفوں کو اس کے بچپنے کی طرف پلٹا دیں گے، ضعیفوں کو اس کے بچپنے کی طرف پلٹا دیں گے، جیسے اس کا بچپنا ہوگا ویسے۔ بچپنے میں اگر کلہ اجدر کو چیرتا ہوگا تو ضعیفی میں تمہارا بچپنا اور تمہاری ضعیفی ان کے ساتھ نہیں چلے گی۔ ارے میرا جو توجہ کریے گا، لایا بکرا، ایک مرتبہ پیٹ سے آواز آئی، میں نے اسٹارٹ کر دیا، واقعہ آپ سنتے رہتے اور پڑھتے رہتے۔ پیٹ سے آواز آئی، مادر گرامی سے ہاتھ نہ لگائیے گا، اس میں زہر ہے۔ اس کی امید ٹوٹ گئی، پورا بکرا واپس گیا۔ یہودی کے بچے کہیں گئے تھے پڑھنے، واپس آئے تو دیکھا بکرا عرب بنا ہوا، ٹوٹ پڑے، مر گئے دونوں بچے۔ ماں باپ گھر میں آئے، دیکھا دونوں بچے مر گئے، ایک نے پتھر اٹھایا اپنے سر پہ مارا، مر گئے، دوسرے نے اپنا سر دیوار پہ ٹکرایا، وہ بھی مر گئی۔ میں نے کہہ دیا میرے عزیزوں پڑھو گے اور سوچنا، علی کے آنے سے پہلے کسی نے دشمنی سوچی، اللہ نے پورا خاندان میں تو میدان کی بات نہیں کروں گا، چلو وہ بھی ولادت سے پہلے کی بات کروں، یہ کوئی جنگ نہیں، تم تو دونوں ہاتھ میں تلوار اٹھا کے سوچتے تھے۔ ارے ایک لقب ہے میرا، کبھی سوچئے گا، جناب فاطمہ بنت اسد نے رسول خدا کو پالا، اور بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں باپ سے بڑا نہیں ہوتا۔ فاطمہ بنت اسد رسول کو دیکھتی تھی تو کھڑی ہوتی تھی استقبال کے لیے، تعظیم کے لیے۔ عرب کی 10 عورتوں کے نام ہے تاریخ میں، انہیں یہ بات بری لگتی تھی کہ جس بچے کو گود میں پالا ہے اس کی تعظیم کے لیے کھڑی کیوں ہوتی ہے؟ تو فاطمہ بنت اسد نے کہا میں کیا کروں، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے کی 10 عورتیں جا کے تاریخ میں دو، اب یہ کیا کریں، ممبر کے ادب کے خلاف ہے کہ نہ ملے، لیکن یہ یاد رکھیں جس کی جو خوراک ہے اس کی خوراک دینا چاہیے، جو صلوات والے انہیں صلوات دیا کرو، جو وہ والے ہیں محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹائم ختم ہو گیا، لیکن کسی کا حق مارنا نہیں چاہیے، 2-4 ڈنڈے بڑھ جاتے ہیں، آپ لعنت کریں گے نا تو قبر میں 2-4 ڈنڈے اور بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی بادشاہ کے دور میں تھا اور اس نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ قرآن پڑھوانا۔ بہت دن کے بعد وہ خواب میں آیا قاری کو کہ اب قرآن نہ پڑھا کرو،
کہا کہ اب کیا ضرورت ہے؟ کہا جیسے جیسے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں فرشتے یاد کر لیتے ہیں. اچھا تم نے نماز بھی نہیں پڑھی تھی؟ اچھا تم نے روزہ بھی نہیں رکھا؟ تم نے یہ بھی نہیں کیا؟ کہا یاد دلا دلا کے ڈنڈے کیوں کھلوا رہے ہو؟ محمد وآل محمد صلوات. جزاک اللہ آباد و شاد رہیے میرے عزیزو. ہو گئی مجلس؟ بس میرے عزیزو 10 کے 10 نام ہیں. انہوں نے کہا کہ اب فاطمہ بنت اسد جب بھی کھڑی ہونے لگیں گی رسول کی تعظیم کے لیے ہم 10 کی 10 عورتیں پکڑ کے بٹھا دیں گے. کسی نے بازو پکڑا, کسی نے کندھا پکڑا, کسی نے ہاتھ پکڑا. ادھر رسول نمودار ہوئے, فاطمہ بنت اسد کھڑی ہونے لگی. ان 10 عورتوں نے زور سے پکڑ کے گرفتار کر کے بٹھانے کی کوشش کی. فاطمہ بنت اسد نے صرف ایک انگڑائی لی, 10 کی 10 عورتیں گر گئیں. ارے نہیں میرے دل نہیں پہنچے. 10 کی 10 عورتیں گر گئیں. اب میں بھی یہی کہوں, یہ آپ کہیں گے ارے ولادت سے پہلے جس کے مقابل میں 10 نہیں آ سکتی. خدا اس فرش پہ آنا آپ کا قبول و مقبول فرمائے, اور جو بھی تمنا اور حاجت لے کر آئے ہیں بارگاہ رب العزت میں اسے عظیم سے عظیم تر قرار دے. زندگی کی آخری مجلس نہ ہو, اگلی مجلس میں بھی پہنچنے کے ہمیں توفیق دے دے. یہاں یہ بہانہ ہے, حسین کی مجلسوں کا وعدہ لے لیا کرو, اللہ عمر بڑھاتا جاتا ہے. اب میرے عزیزو انہیں امام مولائے کائنات, آپ کہتے ہیں مولائے کائنات, ہمارے پاس ماشاءاللہ 12 امام ہیں. گھبرائے وہ جس کے پاس ایک بھی معصوم نہیں. میں نے کل گزارش کیا تھا ایک معصوم ہو کے 12 قبیلے کو بچا سکتا ہے, تو جس کے پاس 14 معصومین ہو. شرط یہ ہے کہ ان کی وراثت کو جانتے ہو. انبیاء کے وارث ہیں حسین, اور حسین کے وارث ہیں امام زمان. یہ ہے تھکاوٹ کا اثر, ایسے تھکتے ہیں لوگ. بر محمد وآل محمد امام زمان پہ صلوات نہ ہو تو پھر کس کو ہوگی؟ سچ میں منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں, کل میں نے جانوروں جو خدا کی طرف سے آئے اس کی امپورٹنس کیا ہے, جو خدا کے نمائندے ہوتے ہیں, خدا کے بھیجے ہوتے ہیں, کتنے طاقتور. آج مجھے نباتات پہ پڑھنا تھا, پتھر جو خدا کی طرف سے آتے ہیں اس کی کیا خصوصیت. تو جب جانور آئے تو اس کی خصوصیت ہو, پتھر ہوں تو اس کی خصوصیت ہو, تو انسان کی خصوصیت نہ ہو. رسول کے چچا, میں مسائل, رسول کے چچا ایک مرتبہ مسجد دیکھ کر دیکھا پوری مسجد بھری ہوئی ہے, اور یہ اچھا موقع ہے علی کے فضائل بیان کرنے کے اور وراثت بیان کرنے کے. رسول کے چچا نے آواز دی, علی میں رسول کا چچا ہوں, جتنے رسول نے مال چھوڑے ہیں سب کا وارث میں ہوں. وارث میں ہوں, مجھے دے دو. ورثہ کون ہوتا ہے, وارث کون ہوتا ہے, ورثے کی خصوصیت کیا ہوتا ہے, وارث کی خصوصیت, پھر انشاءاللہ کل ایک جملہ آ گیا مسائل کی طرف. مولا کائنات دیکھا پورا مسجد بھری ہوئی ہے, وہ اچھا وقت ہے. ایسے ایسے موقع پر رسول بھی چھیڑتے تھے. جب جبریل کبھی فضائل بتاتے تھے تو رسول کہتے تھے اچھا کب ہوا تھا, کیا رسول کو معلوم نہیں تھا؟ یہ علی کے جب فضائل ہوتے ہیں نا تو میں بھی سن کے ثواب حاصل کرتا ہوں اور چاہتا ہوں زمانے تک پہنچے بھی. ہم نہیں جانتے تھے. مولا کائنات نے آواز دیا, قمبر رسول کی جتنی بھی وراثت ہے لے کر آؤ, مسائل اس انداز سے سنا کرو میرا بھی. مجھے آج کسی اور مسائل کا حکم ملا ہے, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ دربار شام یا قائد خانہ شام یا اور کسی کے مسائل پڑھیں, لیکن جو حکم ہے وہ اس توجہ کریے گا. 2 لفظ مجھ سے مسائل پڑھنا. مسائل لمبے چوڑے نہیں ہوتے ہیں, دل نرم ہو جائے, آنکھوں میں آنسو آ جائے تو ہو جائے. مسائل کے لیے صرف 3 ہی لفظ کافی ہے.
قمبر گئے جا کے رسول کا امامہ لائے، ردا لائے، زرا لائے، گھوڑا لے کر آئے۔ مولا کائنات نے آواز دیا چچا یہ ہے رسول کی ردا، امامہ، ردا، زرا، گھوڑا لے لیجئے۔ رسول کے چچا جن کا دعویٰ یہ تھا کہ رسول کے وارث ہم ہیں، انہوں نے امامہ سر میں رکھا، کھڑے نہیں ہو پائے، ردا پہن کے اٹھ نہیں پائے، زرا بدن میں آئی نہیں۔ جب گھوڑے کی طرف چلے یہ سب اتار دیا، پھر کھڑے ہو گئے۔ جب گھوڑے کی طرف چلے تو روایت میں ہے کہ رسول کے چچا جناب عباس کے قد اتنا اونچا تھا کہ اونٹ بھی اگر پاؤں اٹھاتے تھے تو ان کے سینے تک آتا، لیکن رسول کے وہ گھوڑے نے جیسے ہی پاؤں اٹھایا تو جناب عباس دب گئے، ناٹے نظر آنے لگے۔ گھوڑے نے اپنی پیٹھ پہ بیٹھنے نہیں دیا۔ جانور بھی ہے، جانتا ہے وارث کون ہے۔ اب تو بیدار ہو جائے۔ میں نے کل بات کہی تھی کہ جانور میں اللہ نے 4 خصوصیت رکھی ہے۔ کوئی بھی جانور ہو وہ اپنے خدا کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ کوئی بھی جانور ہو وہ اپنے نبی کو جانتا بھی ہے، امام کو پہچانتا بھی ہے۔ کوئی بھی جانور ہو اپنے دشمن کو بھی پہچانتا ہے، اور جانور کوئی بھی ہو وہ اپنے فائدے اور نقصان کو بھی جانتا ہے۔ کم از کم اتنی کوالٹی انسانوں میں آ جائے تاکہ چلتا پھرتا جانور تو یہ بھی ہو جائے۔ ارے میرے پاس وقت نہیں ہے اس کی تشریح کرنے کے، اس کے ذمے میں واقعات اور روایات کیا کیا ہیں میں نے ختم کر دیا میرے عزیزو۔ جیسے ہی رسول کے چچا نے امامہ نہیں پہنا، نہیں آیا، کھڑے نہیں ہو پائے، ردا نہیں آئی، نہیں کھڑے ہو پائے، زرا بدن میں نہیں آئی، نہیں کھڑے ہو پائے، گھوڑے نے اپنی پشت پہ نہیں بیٹھنے دیا، سب کچھ اتار دیا، مسکرا کے آواز دیا علی آج ہی اصل وارث ہے۔ مولا نے کہا نہیں، مولا نے کہا نہیں، بیٹا حسن اب تم پہنو۔ 4 سال کے امام حسن نے 63 سال کے رسول کا امامہ پہنا، فٹ ہو گیا، ردا پہنی، فٹ ہو گئی، زرا پہنی، بدن میں آ گئی، گھوڑے پہ بیٹھے، راؤنڈ لگا کے آ گئے۔ جیسے ہی مسجد میں آئے تو ایک مرتبہ علی نے کہا بیٹا حسین اب تم۔ بیٹا حسین اب تم۔ تو حسین ابن علی کی 3 سال کی عمر، 63 سال کے رسول کا لباس حسین نے اپنے بدن میں پہنا اور پورا فٹ ہوا، گھوڑے میں بھی بیٹھے۔ امام زمان تک جانا ہے مجھے، لیکن آپ تو بات یہ ہو جائے نا امام کا تعارف، امام کی معرفت ہے تو سنو یہ بیٹھ کے آ گئے۔ اب دیکھیں کیوں جناب عباس کے بدن میں یہ لباس کیوں نہیں آ رہا تھا رسول کے چچا؟ میں رسول کے چچا کیوں کہہ رہا ہوں اس کا مقصد بھی میں بتاؤں گا کہ رسول کے چچا کے بدن میں جو ایج میں بڑے کپڑا تھوڑا چھوٹا ہو جائے تو زمانے میں چلتا ہے نا، کوئی چھوٹا ہو جائے تو چھوٹے بھائی کا بہت سمجھ لگ جائے تو پہن تو سکتے نا۔ چچا کے بدن میں کیوں نہیں آیا؟ کہا اس لیے نہیں آیا کہ یہ ہے معصوم کا لباس۔ اب میں بڑے احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرا عزیزو، ہے معصوم کا لباس، غیر معصوم کے بدن میں نہیں آ سکتا۔ ارے ام حبیبہ نے اپنے باپ کے آنے پر رسول کا بستر موڑ دیا تھا، فوڑ کر دیا تھا۔ خدا کا نمائندہ سمجھو، اللہ کسے نمائندہ بناتا ہے، امام کسے بنتا ہے؟ انہیں رسول کے ذاتی بستر پہ نہیں بیٹھنے دیا۔ کہا بیٹی یہ تو رسول کا ذاتی بستر ہے، کہا جب ذاتی جگہ پہ بیٹھنے کے اہل نہیں ہو تو سب نہیں کہوں میرے ہو گیا نا علاقہ کمزور۔ اول کے محمد کو نبوت دے دی، اول کے محمد کو نبوت دے دی، اوسط کے محمد کو امامت دے دی، آخر کو محمد کو خدا کیا دیتا؟ کچھ دن کے لیے اپنی سی غیبت دے دی۔ حیدری آواز بلند سلوات۔
ذاتی جگہ پہ بیٹھنے کے لیے اہل ہونا چاہیے تو سرکاری جگہ پہ نہیں ہو سکتا. تو میں بار جو کہہ رہا تھا بس اس لیے کہہ رہا تھا کہ 63 سال کے رسول ہیں, ان کا لباس چچا کو نہیں آیا. 4 سال کے اور 3 سال کے امام ہیں, ان کے بدن پہ فٹ آ گیا. معصوم کا لباس معصوم پہن سکتا ہے. اب میں کیا کروں کہ 63 سال کے رسول کا لباس جنگ صفین میں 13 سال کی عمر میں جناب عباس نے پہنا اور 18 سال کی عمر میں جناب علی اکبر نے کربلا میں پہنا. اب ان دونوں شخصیتوں کا آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت سخت امتحان ہے میرے عزیزوں. سوچو کتنا بڑا رتبہ کائنات میں رسول خدا کی شبیہ, سر سے لے کے سینے تک امام حسن تھے, سینے سے لے کر پاؤں تک حسین ابن علی ہو بہو رسول خدا تھے. لیکن پوری کائنات میں رسول کی شبیہ سیرت میں, شکل میں, صورت میں, اخلاق میں 2 شخصیتیں, یا جناب علی اکبر یا آخری امام جو آئیں گے نا. مجھے مسائل پڑھنے دیجئے میرے عزیز. اللہ اکبر. میں تھوڑی سے احتیاط کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں علی اکبر کے مسائل پڑھوں. خدا کی قسم میرے عزیزو, یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ بڑائی نہیں ہے کہ نہ اکبر کے مسائل کوئی پڑھ سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے. آیت اللہ ابھی آپ جائیں گے انشاءاللہ کربلا. اب بھی یہ چیز احتیاط کے طور پہ رکھی جاتی ہے کہ امام حسین کے حرم میں جو مجلسیں ہوتی ہیں لوگ پڑھتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ حرم میں اکبر کے مسائل نہ پڑھا کرو. ارے میرے عزیزو میں کیا کہوں, مجھے شہادت نہیں کرنا ہے. شہادت وہی دنوں میں اچھی لگتی ہے, میں کبھی بھی شہادت نہیں پڑھتا ذرا میرے کو. اب جس کے دل نرم ہیں, آیت اللہ بحر العلوم امام حسین کے حرم میں جناب علی اکبر کے مسائل پڑھ رہے تھے. مسائل پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے کہ ایک وقت آیا کہ اکبر کے سینے پہ نیزہ لگا. ایک بندہ خادم دوڑتا ہوا آیا, آقا اتر آئیے, آقا اتر آئیے. کہا میں نے کوئی غلط پڑھا؟ کہا میں نہیں جانتا کہ آپ نے غلط پڑھا یا صحیح پڑھا, لیکن جیسے ہی آپ نے کہا نا کہ اکبر کے سینے پہ نیزہ لگا ہے, حسین کی زری سے خون جاری ہے. حسین اور بھی برداشت نہیں کر پاتے کہ میرے اکبر کے حق ہے میرا. ہر ضعیف جوان ہے, ماتم کرنے کا حق ہے آپ ہی کو, گریہ کرنے کا حق آپ ہی کو ہے. آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے, آپ کی ایمان کی جوانی کو سلامت رکھے. حسین ایک ذاکر نے جناب علی اکبر کے مسائل پڑھے. رات میں جناب زینب آئے, ذاکر میرے اکبر کے مسائل نہ پڑھا کرو. کہا کیوں نہیں؟ کہا جب سے تم نے اکبر کے مسائل پڑھے ہیں میرا حسین بے ہوش پڑ رہا. شرم سے نہیں میرے عزیزو, آج حسین کو نذرانے پیش کرنا ہے, حسین کو ہدیہ کرنا ہے میرے عزیزو. میں اکبر کے مسائل پڑھ نہیں سکتا, لیکن ایک آدھ جملے اشارے تو کروں گا. بیٹھ جاؤ بچے, بیٹھ جاؤ, بس میری طرف متوجہ. 2 اشارے, اللہ اکبر, 2 اشارے. جس کی آنکھیں ابھی نم نہیں ہوئی ہیں, جس کی آوازیں چیخ نہیں نکلی ہے, عزادارو اس کا غم ہے, اس کا غم ہے جس غم میں حسین گھٹنیاں چلنے لگے. نجف کے علی کو بلایا, میری مدد کرو, کربلا کا علی جہاں ہے. حسین کو راستہ نظر نہیں آتا. جب حسین جناب علی اکبر کا لاشا لے کے خیمے میں آئے نا, میں نے چھوڑ دیا سارے مسائل چھوڑ دیے. میں ایسا
جناب لیلا کے خیمے میں، دیکھا جناب لیلا آواز دیا بیٹے کا جنازہ آیا ہے، چلو کہا میں بھی تو چاہتی ہوں کہ چلوں، لیکن حالت کیا ہے، کبھی خیمے کی اس پردے سے ٹکراتی ہے، کبھی اس پردے سے ٹکراتی ہے، کبھی اس پردے سے ٹکراتی ہے، کہا جوان کا لاش آیا چلیے، کہا میں بھی تو چلنا چاہتی ہوں، لیکن میری آنکھوں پہ نور چلا گیا، مجھے واسطہ نظر نہیں آتا، اے بیویوں مجھے سہارا دو، اکبر کے سرانے پہنچنے کے لیے ماں پہنچی ہے، اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ارے خون کو اپنے سر میں ڈالا، جزاک اللہ، خدا کو کسی کو ملے تھکیے گا نہیں میرے لوگوں، کوئی 35 سال تک نہیں رو سکتا، کوئی 1150 سال تک نہیں رو سکتا، آپ جب تک زندہ رہی روتی رہی، سائے نہیں بیٹھی، اب جو تھک گئے ہیں وہ چھوڑ دیں، ایک جملہ ہو، شام کا دربار قریب ہے، ظالموں نے حسین کے اوپر ظلم کیسے کیا جاتا ہے، صرف پتھروں کے نہیں، صرف گرم ریتوں کے نہیں، صرف نہیں، اب جس کے دل مطمئن ہو چکے میں کیا کروں، چھٹے نام سے کسی نے پوچھا کہ حسین تلوار سے شہید ہوئے ہیں یا نیزے سے شہید ہوئے ہیں یا پتھروں سے شہید ہوئے ہیں، تو چھٹے امام کہتے ہیں میرا جد حسین تینوں سے شہید ہوئے، تلواروں پہ تلوار، نیزوں پہ نیزے، پتھروں پہ پتھر، نہیں صرف اتنے ظلم نہیں، جو آنکھیں میں پیاسی ہے میرے حضور سنو گے، آخری جملہ ہے، اتنے ظلم نہیں کیا، حسین کا سر جس نیزے پہ چلتا تھا، اکثر ظالموں نے دیکھا، سن لو انشاءاللہ ضرور لوگے، سنو گے، یہ ظلم صرف پتھروں کا، تلواروں کا، نیزوں کا، گرم ریتوں کا نہیں تھا، حسین کا سر جس نیزے پہ رہتا تھا نا، یہ ظالم دیکھتے تھے کہ حسین کا سر گھوم جاتا تھا اس نیزے کی طرف جس نیزے پہ علی اکبر کا سر رکھتا تھا، اللہ اکبر، یہ دل سے بات کرو، دل پہ چوٹ لگے گی تو آپ کو رسول اللہ بلائے گا، ان ظالموں نے کیا کیا، سنو گے، دن بھر اکبر کے سر کو صندوق میں بند کرتے تھے، وہاں بیٹے میں جدائی کیسے پیدا کی، رات میں حسین کا سر صندوق میں رہتا تھا، اکبر کا سر باہر، باپ بیٹے کی محبت میں ظالموں نے جدائی دی، ایک مرتبہ حسین غریب کا سر نہیں مل رہا تھا، صندوق کھولا دیکھا حسین کا سر نہیں ہے، ظالم تازیانہ لے کے سیدہ سجاد کے پاس آیا، آواز دیا یہ بتاؤ تمہارے بابا کا سر کہاں ہے، ایک بتا آواز دیا بابا، ارے پیر اس لائق نہیں ہے کہ تازیانہ برداشت کرے، اے بابا آپ کا سر کہاں ہے، آواز دیا بیٹا میرے اکبر کا صندوق کھولو، اب جو صندوق کھولا تو اکبر کے لبوں پر حسین کو بیٹھے ہوئے، اے بیٹا پروردگار ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، پروردگار اسے قلیل میں گنتی بچیت میں شمار فرما، پروردگار اسے احسن جزا کے ساتھ مشہور فرما،